اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ اعمال ہے جو ان دنوں میں کیے جائیں، پس تم ان میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو۔ مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر کی گئی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آج سے ہزاروں سال قبل عید الاضحیٰ کے روز اللہ کے ایک بندے نے جذبہ ایثار و قربانی کی ایسی نادر مثال پیش کی تھی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی بھائی کہ اسے قیامت تک کے لیے زندہ جاوید کر دیا گیا۔ ذی الحجہ کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اسلام کا ایک اہم رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ملی تقریب عید قرباں بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کے پہلے 10 دن کی بہت فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن راتوں کی قسم سورۃ الفجر میں کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین نے بھی ان سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں، جس سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کا اثبات ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ اعمال ہے جو ان دنوں میں کیے جائیں، پس تم ان میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرو۔ آج ہم میں سے بہت سی بہنیں وقت کو فضول چیزوں میں ضائع کر دیتی ہیں۔ موبائل، سوشل میڈیا، فضول گفتگو، گانے، ڈرامے، یہ سب ہمارے قیمتی لمحات چھین لیتے ہیں، لیکن سمجھدار وہ ہے جو ان 10 دنوں کو اپنی آخرت بنانے میں استعمال کرے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہاں ٹہرتے ہیں اور اللہ سے خوب دعائیں کرتے ہیں۔ اس دن وہاں حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا غیر مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن غیر حاجیوں کے لیے اس دن نہ صرف روزہ رکھنا جائز ہے بلکہ نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عشرہ ذی الحجہ میں خوب ذوق و شوق سے اعمال صالحہ اور عبادت و نوافل کا اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا کہ وہ ان 10 دنوں میں بازار جاتے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ تکبیرات سارے ہی عشرے میں 1 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے عصر کے وقت تک پڑھی جائیں
اور صرف نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ دیگر اوقات میں بھی ان کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ عزیز بہنوں، اب ہم بات کریں گے قربانی کے ضروری احکام اور مسائل کے بارے میں۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ قربانی واجب نہیں، البتہ یہ نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز سے ہم اپنے دن عید الاضحیٰ کی ابتدا کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، پھر عیدگاہ سے واپس جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا وہ یقیناً ہمارے طریقے کو پہنچ گیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا تو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت میں جلدی کی، قربانی سے اس میں کوئی چیز نہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں۔ کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو۔ نمبر 2، بیمار جس کی بیماری واضح ہو۔ لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور نہایت لاغر یعنی کمزور جانور جس کے اندر گودا نہ ہو۔ اسی طرح غصبہ جانور کی ممانعت ہے۔ اس سے مراد وہ جانور ہے جس کا کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور کا کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز ہے، البتہ کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی ممنوع ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا جانور مسنہ ہو، یعنی صرف 2 دانتہ جانور کی قربانی کرو۔ ہاں، اگر وہ تم پر مشکل ہو جائے یا مل نہ رہا ہو تو بھیڑ کا دمبا کر لو۔ اس حکم نبوی کے مطابق بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی اور گائے، بیل 2 دانتے ہونا ضروری ہے۔ ہاں، بھیڑ کا دمبا کا 2 دانتہ ہونا ضروری نہیں۔ دمبے کی اس کے بغیر بھی قربانی جائز ہے، لیکن اہل لغت نے وضاحت کی ہے کہ دمبا 1 سال کا ہو۔ اس سے کم عمر کے دمبے کو جزع نہیں کہا جا سکتا، اس لیے دمبے کے لیے 1 سال کی شرط ضروری ہے۔ خیال رہے کہ مسنہ کا مطلب وہ جانور ہیں جس کے دودھ والے اگلے 2 دانت گر جائیں اور اس کی جگہ دوسرے دانت آنے شروع ہو جائیں۔ قتادہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم کی قربانی اور دیگر قربانیوں کا گوشت نہ بیچو، اسے خود کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ، اور کھالیں بھی نہ بیچو، البتہ تم خود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ خود فائدہ اٹھانے کا مطلب انہیں اپنے استعمال میں لانا ہے، یعنی ایسا کرنا جائز ہے۔ کھالوں کے مستحق غربا و مساکین ہیں، اسی لیے مدارس دینیہ کو بھی دینا جائز ہے۔ حاملہ جانور خریدنے کے بعد اگر قربانی سے پہلے ہی وہ بچہ دے دے تو قربانی والے روز ماں اور بچہ دونوں کو ذبح کر دیا جائے، تاہم یہ ایک ہی قربانی شمار ہوگی، 2 نہیں۔ خصی یعنی بانجھ ہونا عیب نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی مینڈھوں کی قربانی کی تھی۔ اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی نمایاں
عیب پیدا ہو جائے، مثلاً نصف سے زیادہ کان کٹ گئے، کانا ہو گیا یا لنگڑا ہو گیا یا سینگ ٹوٹ گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو شخص صاحب حیثیت ہو اس کے لیے زیادہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ وہ مزید کچھ رقم خرچ کر کے بے عیب جانور لے کر قربانی کرے۔ البتہ نادار آدمی جو جانور بدلنے کی صورت میں نقصان برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کا سارا گوشت فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، خود نہ کھائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب گھر والوں کی طرف سے لوگ ایک ہی قربانی ذبح کرتے تھے۔ قربانی کا گوشت خود کتنا کھائے اور کتنا تقسیم کرے، اس کی کوئی حد ثابت نہیں۔ البتہ بعض علماء نے قرآن کی اس آیت فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ سورہ حج آیت نمبر 36۔ ترجمہ: قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور خوددار محتاج اور سوالی کو بھی کھلاؤ کے تحت لکھا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے، دوسرا احباب و متعلقین کے لیے اور تیسرا فقراء و مساکین کے لیے۔ قربانی کرنی یوم النحر یعنی بقرعید والے دن سب سے بہتر ہے، لیکن اس کے بعد بھی قربانی کرنی جائز ہے۔ حدیث کی روح سے بقرعید یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد 3 دن 11، 12، 13 ذی الحجہ تک ہو سکتی ہے، کیونکہ عید کے دن کو یوم النحر اور اس کے بعد کے 3 دن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ گائے، بیل، اونٹ یہ جانور 7 افراد کی طرف سے قربانی میں کیے جا سکتے ہیں۔ ذبح کرنے کی دعا: بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ عید الاضحیٰ کی نماز عید الفطر کی نماز کی بنسبت جلدی پڑھ لینی چاہیے۔ عید الاضحیٰ میں بہتر ہے کہ آدمی کچھ کھائے بغیر نماز کے لیے جائے اور آ کر اگر ہو سکے تو اپنی قربانی کا گوشت کھائے، ورنہ کچھ بھی کھا لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عید کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات پر یہ کہا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا اور تمہارا عمل قبول کرے۔ قربانی رات کو بھی کی جا سکتی ہے۔ عورتیں نماز عید میں بھی حاضر ہوں اور تکبیرات بھی پڑھیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر کو تکبیریں پڑھتی تھیں اور دیگر عورتیں بھی۔ تاہم عورتیں تکبیریں اس طرح پڑھیں کہ ان کی آواز مردوں تک نہ پہنچے۔ عورتوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ باپردہ سادہ لباس میں بغیر خوشبو لگائے عیدگاہ میں جائیں۔ نماز عید کے لیے آتے جاتے راستہ تبدیل کر لیا جائے۔ نماز عید مسجد کے بجائے کھلے میدان میں مسنون ہے۔ اس کے لیے نہ اذان کی ضرورت ہے نہ اقامت کی۔ نماز عید میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ قرأت سے پہلے 12 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5۔ عید کی نماز زائد 6 تکبیروں کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ عمل بھی صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری میں سورہ القمر یا پہلی میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھنا مسنون ہے۔ پہلے نماز ادا کی جائے، بعد میں خطبہ دیا جائے اور اس میں دعا کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جو شخص عید کی جماعت میں شریک ہونے سے رہ جائے تو وہ اپنے طور پر 2 رکعت عیدگاہ یا گھر میں پڑھ لے۔ عید کا خطبہ بھی ضرور سننا چاہیے۔ جو لوگ صرف نماز پڑھ کر جانے کی جلدی کرتے ہیں
وہ مسلمانوں کی اس اجتماعی دعا کے شرف سے محروم رہتے ہیں جس میں شمولیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ جمعہ اور عید الاضحیٰ کا جمع ہو جانا سعادت کا باعث ہے۔ البتہ ایسے موقع پر رخصت ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے خطبے میں حاضر نہ ہو سکے تو گناہ نہیں ہوگا، تاہم اس کے لیے نماز ظہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ میری عزیز بہنوں، قربانی دراصل اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ آج ہمیں کیا قربان کرنا ہے؟ آج اللہ ہم سے بیٹے کی قربانی نہیں مانگ رہا، بلکہ گناہوں کو قربان کرو، جھوٹ کو قربان کرو، حرام تعلقات کو قربان کرو، بے حیائی کو قربان کرو، نماز کی سستی کو قربان کرو۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ باقی ہیں اور صرف جانور ذبح کر رہے ہیں تو قربانی کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوا۔ میری بہنوں، یہ دن صرف کھانے پینے، کپڑے، تصویریں، تفریح کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے دن ہے۔ آج امت کو ایسے نوجوان چاہیے جو نمازی ہوں، قرآن والے ہوں، حیا والے ہوں، والدین کے فرمانبردار ہوں، دین کے داعی ہوں۔ اپنے موبائل کو دین کے لیے استعمال کریں، گناہوں کے لیے نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں وہ طلب پیدا ہو کہ ہم عقل و شعور کے ساتھ یہ معلوم کر سکیں کہ اصل روح قربانی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم روح قربانی کو اپنی شخصیت میں جذب کر سکیں اور صرف ہماری زبان خال ہی سے نہیں بلکہ زبان حال سے بھی اس حقیقت کی جھلک نظر آئے کہ ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولکن ینالہ التقوی منکم، سورہ حج۔ ترجمہ: اللہ کے پاس نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ بقول علامہ اقبال، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا تقویٰ مسلمانوں میں کمیاب بلکہ غائب شے بن کر رہ گیا ہے۔